اور اس کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی کا ایشو ہے، یہ پاکستان کا بہت اہم ترین ایشو ہے، پاکستان سے بھی زیادہ اہم۔ اور کالا باغ ڈیم کا ایشو، میں اس بات پہ بھی میاں صاحب کو بہت کریڈٹ دینا چاہتا ہوں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ایک لیڈر ملک کا وزیر اعظم ہو، پنجاب کے بڑے صوبے کا نمائندہ ہو اور وہ کالا باغ ڈیم کا اعلان کرے، اور سندھ کے عوام جب گلی کوچوں میں جدوجہد کرے تو میاں صاحب میں اتنا ظرف تھا کہ انہوں نے پریس کانفرنس کر کے اعلان کیا کہ میں کالا باغ ڈیم کا منصوبہ وڈرا کرتا ہوں۔ تو میں میاں صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 5 کروڑ لوگ ہم سندھی، بلوچ، پشتون کالا باغ ڈیم کے ہر صورت میں خلاف ہیں۔ ہم پانی کی بہتر مینجمنٹ کے حق میں ہیں، اس کا صحیح استعمال ہو، اس کی انصاف اور تاریخی بنیاد پہ صحیح تقسیم ہو۔ 91 کا اکارڈ بھی ہمیں منظور نہیں، لیکن حالت یہ ہے کہ 91 کے اکارڈ کے تحت بھی سندھ کو پانی نہیں ملتا۔ ہمارا خریف 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے، آپ کا جو جون سے شروع ہوتا ہے، لیکن ہماری جو ہے وہ فصلیں ابھی تک سوئنگ کی طرف نہیں جا رہی ہیں پانی کی کمی کی وجہ سے۔ ہمارے چاول جو ہے وہ نومبر دسمبر میں کاٹے جاتے ہیں، پنجاب کے چاول جو 2 ماہ پہلے آتے تھے وہ ستمبر میں پہلے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ جو انجسٹس ہے پانی کی تقسیم پہ، میاں صاحب کو پنجاب کے کسی چودھری کے، کسی صنعت کار کے، کسی عام فوجی جنرل جو ریٹائر ہے جس کو زمین دی گئی ہے انعام میں، اس کے احساسات کو چھوڑ کے پاکستان کے 18 قوموں کے 18 کروڑ لوگوں کے احساسات کی ترجمانی کرنی ہوگی بغیر مسلط کے۔ پانی زندگی ہے، اس زندگی پہ سب سے بڑا کھڈا بھی ہو سکتا ہے اور یہ ملک جو ہے اپنے آرڈر میں بھی آ سکتا ہے۔ بجلی پیدا کرنے کے ہزاروں طریقے ہیں، کیا جنرل مشرف نے کبھی کوشش کی کہ وہ بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئی اور ذرائع استعمال کرے؟ کیا زرداری پرائیویٹ پاور پلانٹ کے علاوہ، کمیشن کے علاوہ کوئی سوچ سکے؟ جب حکمرانوں کو سوچنا نہیں ہے، ان کی سوئی ایک جگہ پہ اٹکی ہوئی ہے اور ملک کی مفادات ترقی کو سیاست کی نظر کر دیں گے تو وہ ملک کبھی نہیں چل سکے گا۔ یہ ہمارا دوسرا ایشو ہے پانی کا۔ اور تیسرا، جیسے میں نے خود مختاری کا کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، بالکل ری اسٹرکچرنگ ہونی چاہیے، جسے ہم تشکیل 9 کہتے ہیں۔ پاکستان تشکیل 9 کے مرحلے سے گزرنا ہوگا۔ 18ویں ترمیم بنائی گئی لیکن ناکافی ہے، ہم نے رد کی۔ پاکستان کو ملٹی نیشنل کنٹری ڈکلیئر کرنا ہوگا کہ یہ ملٹی نیشنل کنٹری ہے، کثیر القومی ملک ہے، سندھیوں کا، بلوچوں کا، پشتونوں کا، پنجابیوں کا یہ مشترکہ ملک ہے۔ ہم سب اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں۔ ہمارے وطن پہ جو ہماری حاکمیت ہے، ہمارا تیل، ہمارا گیس، ہماری بندر، ہمارے ٹیکسز، وہ ہمارے بچوں کے استعمال کے لیے اگر وقف نہ ہوں اور قابل قندھار کے لوگ آ کر اس پہ عیاشی کریں، ہندوستان، بہار، بنگال کے لوگ آ کر عیاشی کریں، لاہور، گجرانوالا کے لوگ آ کر عیاشی کریں، یہ فارمولہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ نے قاسم آباد کی حالت دیکھی ہے، 10 سال جنرل مشرف کے دور جتنے کہا گیا MQM نے کہ ہم بڑے شہری ہیں، ہم نے یہ ترقی کی، انہوں نے اوور ہیڈ برجیں بنا کے پیسہ کھا لیا۔ یہ 5 لاکھ سندھیوں کی آبادی ہے، کسی ساؤتھ افریقہ کی بوٹسوانا کسی آبادی کی طرح آپ کو لگے گی کہ یہ غلاموں کی آبادی ہے۔ وہاں پینے کا پانی گندا ملے گا، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں گی، اسکول جو بند ہوں گے اور بچے جو ہیں چرس، ہیروئن، افین اور جوا کے پیچھے خوار ہوں گے۔ یہ ہمارے مقدر میں لکھا گیا ہے۔ اس کے لیے پاکستان کو بحیثیت ایک سیکولر، ایک ڈیموکریٹک اور ملٹی نیشنل کنٹری کے طور پہ آگے بڑھنا ہوگا۔ سارے پاکستان اور اسلام کے نام پہ ساری دنیا سے بندوق باز، یمن سے، سعودی عرب سے، شام سے، لیبیا سے، مصر سے بندوق باز جمع کر کے 20 سال جو انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے، اس کا حال آپ دیکھتے ہیں کہ آج آپ کا بچہ کوئی اسکول نہیں جاتا، بس اسٹاپ پہ بس بم پھٹتا ہے، کوئی پارک محفوظ نہیں، کوئی مسجد محفوظ نہیں، کوئی امام بارگاہ محفوظ نہیں، کسی سیاسی رہنما کی زندگی محفوظ نہیں۔ یہ سب کا سب اسی گندی سیاست کے نتیجے ہیں۔ اس کے لیے ہم خواہش مند ہیں کہ پاکستان کی سیاسی، نظریاتی اور عملی طور پر تشکیل 9 ہوگی، جس میں ہم اور آپ
बराबरी के बुनियाद पे आगे बढ़ेंगे और किसी फौजी जनरल, किसी मुशर्रफ, किसी जिया, किसी अयूब को ये ताकत नहीं होगी तो वो मुंतखब पार्लियामेंट को कब्जा करे और मुंतखब नुमाइंदों को सजा के अमल से गुजारे और फांसियों के अमल से गुजारे। मैं अपनी तरफ से आपको दिली तौर पे बहुत आपका शुक्रगुजार हूं, आपका मेहरबानी मानता हूं। ये हमारी पार्टी सेक्रेटरीट है, हमारे सारे साथी आपको सुनने के लिए बेताब हैं। आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। सिंध जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जमहूरी जदोजहद जिंदाबाद। बड़ी मेहरबानी।